عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت رات کا یہ عمل ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس شہر، جس گاؤں گلی سے بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ دیکھنا۔ رات کے وقت کا ایسا مجرب وظیفہ اپنے تمام دکھی پریشان بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ رات پوری موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں آپ لوگ کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے رات کی یہ ویڈیو جیسے ہی آ جائے، آپ لوگ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں رات سے پہلے، تو آپ لوگ جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کا وقت ہو، عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، پھر عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز آپ کے ملک میں پڑھ لی جائے، یا آپ لوگوں نے جیسے ہی خود عشاء کی نماز پڑھ لی، چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے پہلے لازمی کر لیجئے گا۔ رات کو کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ گھر میں پڑھیں گے تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ ایک تو گھر میں آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے یہ وظیفہ پڑھ سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ باہر پڑھیں کہیں پر۔ تو گھر میں کوشش کرنا اپنے یہ وظیفہ پڑھیں، اور دوسرا فائدہ گھر میں پڑھنے کا، جہاں پر آپ رہتے ہیں اگر وہاں پر آپ لوگ پڑھیں گے تو غیبی طریقے سے، معجزاتی طریقے سے رزق آپ کے گھر میں آنا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی فوری طور پر۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نہ ہی دولت ملتی ہے مہینوں میں، نہ ملتی ہے دنوں میں، نہ گھنٹوں میں، دولت ملتی ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں۔ ایسا جلالی وظیفہ کہ رات کو پڑھ کے کوئی بھائی بہن اگر سو جائے نا اور صبح اٹھیں، اتنی دولت ان کے پاس ہوگی، چاروں طرف سے رزق کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر غیبی مدد ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کو میری باتوں پر جب یقین آئے گا کہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو، رات کا یہ عمل کریں گے، اور اس عمل کے بعد اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دولت کے ڈھیر دیکھیں گے۔ میری بہنیں اور میرے بھائی جن کو فوری طور پر، جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات بدل جائیں، قسمت کے بند تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، تقدیر بدل جائے، رزق کے دروازے کھل جائیں، گھروں سے فاقے ختم ہو جائے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، کاروبار عروج پر پہنچ جائے، ایسے ایسے اسباب بننا شروع ہوں رزق کے کہ آپ لوگ اگر آج ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس، سارا دن آپ کا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں اگر گزر رہا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گا۔ رات کو بھائیوں بہنوں آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، صرف آپ کو آدھی پونی یا 1 منٹ رات کو نکال لینی ہے، اور آپ لوگ ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو دعائیں دو گے۔ اس وظیفے کو، یہ رات کا وظیفہ میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے، اور حال ہی میں نے کچھ اپنے ایسے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا، اور وظیفہ بتاتے ساتھ ہی میں نے ان کو ایک گزارش کی تھی کہ آپ کے ساتھ میں آپ کو عمل تو رات کا بتانے لگا ہوں بڑا مجرب، لیکن آپ لوگ اس عمل کو جیسے ہی پڑھیں، اور صبح پرسوں ترسوں جیسے ہی 2-3 دن میں، 1-2 دن میں آپ کو جو بھی رزلٹ ملے مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگ روتے ہوئے جب مجھ سے وظائف پوچھنے آئے تھے نا، اور جب مجھے انہوں نے اس وظیفے کے بارے میں بتایا، فائدے بتائے نا، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں خود حیران رہ گیا۔ لوگوں نے اپنی ایسی ایسی مشکلاتوں کو اس وظیفے کے بعد، اس وظیفے کو جب رات کو لوگوں نے، کئی لوگوں کو، جیسا کہ میں نے یہ عمل بتایا، کوئی پاکستان سے تھے، کوئی بیرون ملک سے تھے، ایک ایک رات کے عمل سے لوگوں نے خود اپنے منہ سے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جو تنگ دستیاں تھیں فوری طور پر اس وظیفے سے ختم ہو چکی ہیں۔ کئی لوگوں کے، کچھ بھائی بہنوں کے شادیوں کے، بچوں بچیوں کے مسئلے تھے، ان کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی، صبح اٹھتے ہی معجزاتی طور پر یہ وظیفہ رات کو پڑھا، اور صبح غیب سے ایسی مدد ہوئی کہ آج وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔
تو ایسے کئی میرے بہن بھائی موجود ہیں جنہوں نے اپنے مشکل وقتوں میں، مشکل حالات میں جب یہ وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھتے ہی ان لوگوں نے غیب سے اپنی زندگی میں اتنی تبدیلیاں دیکھی، غیب سے اپنی زندگی میں مدد کو آتے ہوئے دیکھا کہ اگر آپ لوگ رات کے وقت صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھو۔ ہر رات کو آپ یہ وظیفہ پڑھو گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میرا اپنا بھی ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو میں نے رات کے وقت کئی مرتبہ اپنے مشکل وقتوں میں، جب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے صبح اٹھتے ہی غیب سے میری مدد کر دی۔ اور آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، دلوں میں بالکل وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ چاہے تو ایک رات پڑھ لو پوری زندگی میں، یا چاہو تو روزانہ رات کو گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ عمل ایک رات کا ہے، ایک رات پڑھ لو تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہو تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی نقصان نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ اس عمل کی اجازت چاہتے ہو تو اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھیے گا، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا پابندی نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے ہماری صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ تو کمنٹس میں اپنا نام لکھنا عمل کی اجازت کے لیے بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آپ تمام بہن بھائی جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں رات کے وقت، ایسے وقت میں بیٹھیے گا جب آپ لوگ پوری طرح سے فری ہوں، تمام مصروفیات آپ کی ختم ہو چکی ہو، رات کا وقت، اور گھر میں آپ لوگ، ایسا وقت ہے یہ کہ رات کو ویسے ہی کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، مطلب جاب یا ایسی کوئی کاروباری معاملات تو رات کے وقت ہوتے نہیں، پوری رات موجود ہے، اور ہوتے بھی ہیں تو رات کا وقت ہے، ایسا ٹائم تو ہر بندہ نکال ہی لیتا ہے کہ ایک آدھا منٹ بالکل فری ہو جائے، تو فون کو، گھر والوں کو، بچوں کو کھانا وغیرہ کھا لیں، تمام چیزوں سے جب آپ لوگ بالکل فارغ ہو جائیں نا، تو ایک منٹ آپ لوگ میکسیمم ٹائم، عمل تو آدھے منٹ کا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میں بتا دوں کہ ایک منٹ اگر آپ کو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، ایک منٹ لگ جائے گا، تو ایک منٹ کا وقت مقرر کر لیجئے گا کہ مجھے ایک منٹ یہ وظیفہ ہی پڑھنا ہے، پوری توجہ مجھے اس وظیفے پر لگانی ہے، تمام چیزوں کو، تمام فضول کاموں کو چھوڑ دینا ہے، اور پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور سکون سے ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو درود پاک یاد ہو، درود پاک ایک بار پڑھ لیں۔ میں ہمیشہ درود خضری پڑھتا ہوں، بڑا پاورفل درود پاک ہے، آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ جائے گا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے گا، دوبارہ سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری میرے بھائیوں میری بہنوں، یا کوئی بھی درود پاک آپ لوگ جیسے ہی ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ جو بھی آدھے ایک منٹ کا وقت کا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا سب سے پہلے، اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، لیکن آج کے عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، پورا کمپلیٹ وظیفہ یہی ہے، پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی، دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں
الحمدللہ یا ربی۔ آج کا جو وظیفہ ہے رات کا، آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے 3 مرتبہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھا، لیکن آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ پہلا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ جب آپ نے الحمدللہ یا ربی کا 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا، تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد آپ کو جو اپنی اسکرین پر 2nd نمبر پر وظیفہ دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مومنو۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں۔ یا مومنو پڑھتے رہیں، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، یا مومنو، پورے دل سے، پورے یقین سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ یا مومنو کا وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب 11 مرتبہ 11 ٹائم یا مومنو کا وظیفہ جو آپ کو 2nd نمبر پر رات کے اس عمل میں پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ یا مومنو کا آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ بھی بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ یا مومنوں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوراً آپ لوگ آخر میں جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا۔ آج کا، رات کا مجرب عمل، غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ، اور اس میں سب سے آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور فوراً آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ آخر میں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ وظیفہ اللہ صمد کا آپ لوگ پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب 1 مرتبہ آخر میں درود پاک بھی لازمی پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔